السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر الصباح۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اب آئیے آج کی چند اہم خبریں دیکھیں۔ امپھال، منی پور میں تشدد کا سلسلہ جاری ہے۔ منگل کو یہاں کانگپو کپی ضلع میں ملیٹنٹوں نے 3 قبائلی افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ افسران نے یہ معلومات فراہم کی۔ منی پور کی راجدھانی امپھال میں حکام نے بتایا کہ مسلح تشدد پسندوں نے امپھال ویسٹ اور کانگپو کپی اضلاع کے سرحدی علاقوں میں یرونگ اور کرم کے درمیان گاؤں پر حملہ کیا اور 3 گاؤں والوں کو موقع پر ہی گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ شدت پسند صبح سویرے ایک گاڑی میں قبائلی اکثریتی گاؤں میں آ دھمکے اور سیکورٹی فورسز کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ اس سے قبل 8 اور 9 ستمبر کو بھی تینگو پال ضلع کے پولیل میں سیکورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان فائرنگ اور تصادم میں 3 افراد مارے گئے تھے۔ حکام نے بتایا کہ حملہ آور ایک گاڑی میں آئے اور امپھال ویسٹ اور کانگپو کپی اضلاع کے سرحدی علاقوں میں واقع پیپرنگ اور کرم علاقوں کے درمیان گاؤں والوں پر حملہ کیا۔ یہ گاؤں پہاڑوں میں واقع ہے اور قبائلیوں کی اکثریت ہے۔ واضح رہے کہ منی پور میں اس سال 3 مئی سے اکثریتی میتھی اور قبائلی کوکی کمیونٹیوں کے درمیان مسلسل جھڑپیں جاری ہیں اور اب تک 160 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اپوزیشن اس معاملے پر مودی حکومت پر مسلسل حملہ کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ میں بھی اس معاملے پر کافی ہنگامہ ہوا۔ اپوزیشن کی طرف سے اس معاملے پر مودی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی اور بالآخر وزیر اعظم مودی کو اس پر جواب دینا پڑا۔ ادھر ریاستی بی جے پی کے 23 ارکان اسمبلی نے منگل کو ایک قرارداد پاس کی جس میں انہوں نے 10 کوکی ارکان اسمبلی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ نئی دہلی، سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ہندوستان کے سرمایہ کاری دوران مینوفیکچرنگ اور اندرونی تجارت کے فروغ کے لیے محکمہ تجارت و صنعت حکومت ہند اور سعودی وزارت سرمایہ کاری نے گزشتہ روز نئی دہلی میں ایک ہندوستانی سعودی عرب سرمایہ کاری فورم 2023 کا انعقاد کیا۔ اس فورم میں ہندوستان اور سعودی عرب کی 500 سے زائد کمپنیوں نے شرکت کی۔ یہ ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان اس طرح کا پہلا باضابطہ سرمایہ کاری سمپوزیم ہے اور سعودی ولی عہد کی جانب سے ہندوستانی معیشت کے مختلف شعبوں میں تقریباً $100 بلین کی سرمایہ کاری کے اعلان کے بعد اس کا انعقاد ہوا ہے۔ سعودی ولی عہد باہمی اقتصادی شراکت داری کونسل سے متعلق G20 کے رہنماؤں کی سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے ہندوستان آئے ہیں۔ انڈیا سعودی سرمایہ کاری فورم 2023 کی وزارتی میٹنگ کی مشترکہ صدارت صنعت و تجارت اور امور صارفین کے مرکزی وزیر پیوش گوئل اور سعودی عرب کے وزیر مملکت برائے سرمایہ کاری خالد الفلاح نے کی۔ فورم کی میٹنگ میں ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان صنعت و تجارت، سرمایہ کاری اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے دونوں ملکوں میں دفاتر قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے صنعت کاروں کے
اجتماع سے مشترکہ طور پر خطاب کرتے ہوئے دونوں وزراء نے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں قریبی تعاون کی ضرورت کو اجاگر کیا، جن میں اسٹارٹ اپس، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی ترقی، دونوں ممالک کے کاروبار اور سرمایہ کاری کے ماحولیاتی نظام سمیت دونوں ممالک کے سرمایہ کاری کو فروغ دینے والی ایجنسیاں شامل ہیں۔ سعودی خود مختار مالیاتی انڈس سرمایہ کاری کے فروغ کے دفاتر کے قیام کے ذریعے ہندوستان میں براہ راست سرمایہ کاری پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ فنڈز کے ذریعے موجودہ سرمایہ کاری کے بہاؤ اور مشترکہ منصوبوں کے امکانات پر غور کرے گا اور دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں اور ذرائع پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزارتی سطح کی بات چیت کے دوران کچھ دیگر اہم نتائج میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل کی اقتصادی اور سرمایہ کاری کمیٹی کے تحت شراکت داری کے موقع کو تیزی سے آگے بڑھانے کا معاہدہ بھی شامل تھا۔ چاند اور سورج کے بعد اب سمندریان کی تیاری۔ نئی دہلی۔ چاند اور سورج کے بعد اب سمندر کی باری ہے۔ ہندوستان اپنا پہلا انسان بردار سمندری مشن بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ سمندر یان کا نام دیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت نے 18 سے 22 ستمبر تک پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلایا۔ پہلے دن کی کارروائی پرانی پارلیمنٹ میں ہوگی، وہیں نئی پارلیمنٹ میں 19 ستمبر کو کام شروع ہو جائے گا۔ پارلیمنٹ کے ملازمین پارلیمنٹ کی نئی عمارت میں جاتے وقت نیا لباس پہنیں گے۔ نہرو جیکٹ اور خاکی رنگ کی پتلون اس لباس میں شامل ہے۔ بیوروکریٹس بند گرے والے سوٹ کے بجائے گہرے گلابی رنگ کی نہرو جیکٹ پہنیں گے۔ اس کی قمیض بھی گہرے گلابی رنگ کی ہوگی، جس میں کمل کے پھولوں کے ڈیزائن ہیں۔ اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ کوئی کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ میرا رب کتنا عظیم ہے، کتنا غفور الرحیم ہے۔ اگر معافی کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں تو کسی ایسے شخص کو معاف کرنے کی سعی کریں جو آپ کی کردار کشی کا مرتکب ہوا ہو۔ یقیناً آپ جان لیں گے کہ معاف کر دینے کا اتنا بڑا اجر کیوں رکھا گیا ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔